کہ یونیورسٹی آف لاہور میں پیش آنے والے واقعے میں امریکہ اور بھارت ملوث ہیں۔ 80 کی دہائی میں انڈیا کی فلم انڈسٹری خطے کی ابھرتی ہوئی انڈسٹری تھی۔ لڑکی تیش میں آ کر والد کو تھپڑ رسید کر دیتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ سوشل میڈیا کی سنسنی خیزی اور ہیجان انگیزی کے برعکس سنجیدہ پروگرامز اور خیر کو پھیلانے میں معاون ہوگا۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ یونیورسٹی آف لاہور میں پیش آنے والے واقعے میں امریکہ اور بھارت ملوث ہیں تو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن اب تھوڑا سا ساتھ دیجیے، مجھے یقین ہے کہ کہانی کے اینڈ پر جا کر آپ میرے ساتھ متفق ہو جائیں گے۔ ناظرین، 1980 میں امریکہ کے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے رپورٹ شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط خاندانی نظام مسلم معاشروں میں پایا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مسلم سماج میں لوگ آج بھی والدین کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کی موجودگی کو نیک شگون خیال کرتے ہیں، فیملی کے اکثر فیصلے ان سے صادر ہوتے ہیں اور شادی جیسا اہم فیصلہ تو ان کی مرضی کے بغیر طے ہی نہیں ہو سکتا۔ اس خاندانی نظام اور اس تہذیب کو کیسے تباہ و ویسٹرنائز کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے امریکہ میں ایک ریسرچ شروع ہوئی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اکثر اسلامی ممالک جنوبی ایشیا میں واقع ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تقریباً 50 کروڑ سے زائد مسلم آبادی پر مشتمل ہیں۔ اس کے ساتھ ملائیشیا، انڈونیشیا، مالدیپ اور برانائی بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ وسطی ایشیا کی مسلم ریاستیں بھی متصل ہیں اور 20-25 عرب ممالک بھی ان کے پہلو میں واقع ہیں۔ اس سارے خطے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ریسرچ شروع ہوئی، تھنک ٹینک قائم ہوئے اور یہ تجویز پیش کی گئی کہ اس مقصد کے لیے انڈیا کی فلم انڈسٹری کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ 80 کی دہائی میں انڈیا کی فلم انڈسٹری خطے کی ابھرتی ہوئی انڈسٹری تھی۔ انڈیا کی بنی ہوئی فلمیں پاکستان، بنگلہ دیش، عرب ممالک اور وسطی ایشیا کی ریاستوں تک دیکھی جاتی تھیں۔ امریکہ کے ایک نامور ادارے نے انڈیا کے 25 نامور پروڈیوسرز کو اسکالرشپ کی آفر کی، انہیں اپنے ہاں بلایا، فلم میکنگ کی ٹریننگ دی اور اس کے ساتھ ہی اپنا ایجنڈا انہیں تھما دیا۔ یہ لوگ واپس آئے اور فلم سازی شروع کر دی۔ 90 کی دہائی میں ان پروڈیوسرز نے ایک مشہور فلم بنائی جس میں ایک نامور اداکارہ شادی کے معاملے میں اپنے والد سے اختلاف کرتی ہے۔ والد اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لڑکی اپنی بات پر اڑ جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا سین دکھایا جاتا ہے جس میں والد اور لڑکی آپس میں بحث کرتے ہیں، دونوں اونچی آواز میں بولنے لگتے ہیں۔ والد بیٹی کو خاموش کروانے کی کوشش کرتا ہے، اسی دوران لڑکی تیش میں آ کر والد کو تھپڑ رسید کر دیتی ہے۔ پوری فلم میں یہ سین مرکزی سین ہوتا ہے اور اس کے بعد والد اپنی بیٹی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ 90 کی دہائی میں بننے والی یہ فلم اور اس کا یہ سین اس خطے میں اسلامی تہذیب اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے تالاب میں پھینکا جانے والا پہلا پتھر تھا۔ اس کے بعد جتنی بھی فلمیں اور ڈرامے بنے، ان میں والدین کی نافرمانی، اپنی مرضی سے شادی اور خاندانی نظام کی تباہی کے سین سرعام دکھانے کا رواج ہو گیا۔ ناظرین، یہ 1980 کی دہائی کی بات تھی۔ اس کے بعد بالی ووڈ انڈسٹری نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک فلم کروڑوں روپے کے بجٹ سے بنتی ہے اور جو لوگ کروڑوں روپے لگاتے ہیں وہ ویسے ہی نہیں لگاتے۔ ایک فلم یا ڈرامہ آپ کی پوری سوسائٹی کی رائے بدل کر رکھ دیتا ہے اور موجودہ دور میں فلم اور ڈرامہ رائے سازی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سماج کے رہن سہن کا تعین، گفتگو، ڈائیلاگز، مردوں اور خواتین کے فیشن، ملبوسات اور جوتوں کے برانڈز، گھریلو بناوٹ اور سجاوٹ، شادی بیاہ کی رسمیں، خوشی غمی کا موقع، بالوں اور ناخنوں کی تراش خراش، سر کے بالوں اور داڑھی کا فیشن اور مجموعی طرز زندگی، ان سب کا تعین غیر شعوری طور پر فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہمارے سماج کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پاکستانی ڈرامے اور سوشل میڈیا ہے اور دوسری طرف انڈین فلموں کی بھرمار۔ پہلے انڈیا کی صرف اردو فلمیں آیا کرتی تھیں، اب رہی صحیح کسر انڈین پنجابی فلموں نے پوری کر دی ہے۔ آپ پاکستانی پنجاب کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ کو بچے بچے کی زبان پر انڈین پنجابی فلموں کے ڈائیلاگ نظر آئیں گے۔ ان پنجابی فلموں کے گانے تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جب تک ان پنجابی گانوں کی دھنیں نہ بجیں اور ان پر رقص نہ ہو، ہماری کوئی تقریب مکمل نہیں ہوتی۔ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، انڈین فلمیں، پاکستانی ڈرامہ اور انڈین پنجاب کی پنجابی فلمیں، یونیورسٹیوں کا آزادانہ ماحول اور شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا، ان سب خرافات نے پاکستانی سماج کو تباہ و برباد کر رکھ دیا ہے۔
اس آزادانہ ماحول اور بے ہنگم آزادی نے سب سے زیادہ خواتین اور لڑکیوں کو متاثر کیا ہے۔ اگر آپ فیملی کورٹس کا ڈیٹا دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ لو میرج اور اس کے نتیجے میں طلاق کی شرح زمین سے آسمان پر چلی گئی ہے۔ اور اگر آپ اپنے ضلع کے دارالامان کا جائزہ لیں تو آپ سر پکڑ لیں گے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر اور لو میرج کے چکر میں ناکامی کے بعد دارالامان کا رخ کرتی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا میڈیا، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہیں۔ ناظرین، یونیورسٹی آف لاہور میں جو کچھ ہوا یہ اسی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے لازمی اثرات ہیں۔ نئی نسل جس ماحول اور کلچر میں پروان چڑھی ہے اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نسل نو کے ہیروز وہی ہیں جسے انہوں نے فلم اور ڈرامے میں دیکھا ہے۔ اس کے لیے آئیڈل زندگی وہی ہے جو فلم اور ڈرامے میں دکھائی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں اس جوڑے نے جو کچھ کیا اسے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اس پر مستضاد پاس کھڑے تماشائی ہیں جو اس عمل سے اظہار نفرت کرنے کی بجائے ویڈیوز بنا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور قہقہے بلند ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہماری نئی نسل کا المیہ ہے۔ تصور گناہ مسخ ہو چکا ہے، اچھائی اور برائی کے معیارات بدل چکے ہیں اور طرز زندگی یکسر بدل چکا ہے۔ 1980 کی دہائی میں امریکہ اور بھارت میں جو منصوبہ بنایا گیا تھا اب اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کہانی کے شروع میں نے امریکہ اور بھارت کے ملوث ہونے کی جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا آپ کو اس بات پر یقین آ چکا ہوگا۔